کہ جس انداز سے آپ پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بن کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے مشکل معاشی صورتحال میں جس طرح آپ معیشت کو کندھا دے کے سہارا دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ملک کے حکمرانوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں شرمندگی کا وہ باعث بنے، لیکن اسی وقت بھی آپ پاکستان کے فخر کا ضامن بنے، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ جب اپنے بچوں کو پیسے بیچتے تھے، پاکستان کو اٹھانے کے لیے یہاں پہ آپ ساتھ دیتے تھے، اس وقت آپ کے ملک کے حکمران قوم کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے باہر جائیدادیں بناتے تھے، تب بھی آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، ملک کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے دوستو، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک سوال ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے، تو میں کیمروں کے ذریعے پوری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کرنے والے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جماعت ان کی طرح اپنے پارٹی اکاؤنٹس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال نہیں کرتی، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو پاکستان کے اندر تبدیلی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میرے دوستو، وقت کم ہے اور آپ سے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آئیں گے، آپ سے بات کریں گے، لیکن چند چیزیں ابھی گل نے بڑی لمبی تقریر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا فرق ہے عمران خان کی کابینہ اور باقی جو حکمران تھے ان میں۔ تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اب کیا مقابلہ، میں تو توہین سمجھتا ہوں عمران خان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر کے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجیے خوددار بہت ہے۔ اب آپ سب گواہ ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کا جواب ہی موجودہ تحریک انصاف کی حکومت اور سابق ادوار کا صحیح کمپیریزن کر لے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس انداز سے عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی، کیا اس سے پہلے کسی نے اس طرح نمائندگی پاکستان کی ہے؟ عمران خان نے جس انداز سے اسلام و فوبیا کا ایشو اٹھایا، کبھی کسی میں اس طرح جرأت ہوئی؟ عمران خان نے جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، کبھی کسی نے اس انداز سے لڑا؟ عمران خان نے جس انداز سے اوورسیز پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا، کبھی کسی نے لڑا؟ اور عمران خان نے جس انداز سے پاکستان کو پوری دنیا میں جو ان کی وجہ سے نفرت کی نظر سے، دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور عمران خان نے چند ہی عرصے میں پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچان دی، کبھی کسی میں یہ جرأت ہوئی؟ میرے پاکستانیوں، چوروں کے ساتھ ہم اپنی لیڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف سند یافتہ چور، ڈاکو، جھوٹے لٹیرے، دوسری طرف پاکستان کا صادق و امین وزیر اعظم عمران خان، ایک طرف اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریخ بنا کر اپنے لیے باہر جائیدادیں بنانے والے، دوسری طرف ایسا وزیر اعظم کہ آج بھی اپنے ذاتی گھر بنی گارا میں رہ رہے کہتے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہنا۔
آج بھی میرے پاکستانیوں میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو موجودہ حکومت نے اقدامات کیے کہ سب سے پہلے میں نے ابھی وزیر اعظم ہاؤس کی بات کی. آپ سب کو پتا ہوگا کہ سابقہ جو پاکستان کے اندر حکمران رہے نہ صرف وزیر اعظم اور صدر ہاؤس میں رہتے تھے بلکہ اپنے ذاتی گھروں کو بھی کیمپ آفیسز ڈکلیئر کیا. 800 کروڑ صرف شریف خاندان نے پاکستانی قوم کے ٹیکس کا پیسہ 2750 بندے رکھ کے رائیون کی سیکیورٹی کے اوپر پاکستانی قوم کے پیسے سے 4 کیمپ آفیسز اپنے ذاتی گھر پاکستانی قوم کے پیسے سے. لیکن ان کو یہ جو پاکستان کے اور بڑے شہروں کے سڑکوں پہ سونے والے ہمارے پاکستانی تھے یہ نظر نہیں آ رہے تھے. عمران خان نے ان کو سڑکوں سے اٹھایا, ریاست کا مہمان بنا دیا, پناہ گاہ ان کے لیے بنا دی کہ تم بھی پاکستانی ہو. آپ کی عزت کے اوپر پیسہ لگنا چاہیے, اپنے ذاتی خرچوں کے اوپر نہیں. پھر دوسرا, ہم سنتے تھے کہ ان کا اگر پیٹ بھی خراب ہو جائے تو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے لندن امریکہ علاج کے لیے جاتے تھے. ان کو اللہ نے ان سے یہ کام نہیں لیا, ان کی نصیب میں نہیں تھا کہ جو ہمارا مزدور, جاڑی دار, دکاندار, تنخواہ دار اگر ان کے گھر میں بڑی بیماری آتی ہے تو ایک بیماری سے وہ قرضدار بن جاتے ہیں. وہ کیا کرتے, کسی کے گھر پہ دستک دیتے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے. لیکن عمران خان نے کیا کیا کہ تمام پاکستانیوں کے لیے 10 لاکھ فی خاندان ہیلتھ انشورنس دے دی کہ علاج آپ کا بل عمران خان دے گا, حکومت پاکستان دے گی.